لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جھوٹا خواب بیان کر دیا ہے کہ پشاور کے ایک بزرگ جو روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر 86,000 سے کچھ زائد سیکنڈ ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی اگر ہر سیکنڈ کے اندر بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے اور نہ ہی قضائے حاجت کے لیے جائے، تب بھی وہ 86,000 سے زائد بنتا ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو برکت نام کی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، ورنہ دیکھیں بزرگان دین کی زندگیاں، ان کی زندگیوں میں کیسے برکت تھی، وہ تھوڑے وقت میں کتنا بڑا کام کر دیتے تھے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ تو ہے ہی بابرکت عمل۔ درود شریف کی کثرت رکھنے والا جس وقت بابرکت عمل کو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کام میں برکت ہے، اس کے وقت میں برکت ہے، اس کے کھانے میں برکت ہے، اس کے پینے میں برکت ہے، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، اس کے قوت حافظہ کے اندر برکت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دن کے اندر 30 پارے قرآن مجید کے روزانہ پڑھتے تھے۔ اب آج کے دور میں کوئی آدمی 2 سپارے بھی نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی پڑھ لے تو کہے جی 30 پارے پڑھنا تو بہت مشکل ہے۔ جو پڑھنے والے تھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے، وہ جو پارہ رمضان میں سناتے تھے اس کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے، گویا کہ 1 قرآن مجید وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت اونچے لمبے قد کے آدمی خوبصورت چہرے والے ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جو اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ پڑھانے لگے ہیں یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسافر تھا لیکن میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں بیٹھ گیا، مجھے حدیث کا شوق تھا اور میں نے اللہ تبارک و تعالی سے برکت کی دعا مانگی کہ یا اللہ میرے علم میں، میرے حافظے میں برکت عطا فرما۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایک نشست کے اندر 127 احادیث لکھوائیں، طالب علموں نے لکھی پڑھی، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے نہ سیاہی ہے نہ ورق ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تنکے کو اٹھا کے اس کو یوں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جو اپنی ہتھیلی کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے۔ جس وقت سبق ختم ہوا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے آگے سے کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تم کیا لکھ رہے تھے؟ تو آگے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جی میں احادیث لکھ رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھ کی ہتھیلی پہ بھلا حدیث کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس میں نے یہ تو اپنی عادت کی ہے، ورنہ میرے دل کے اوپر نقش ہو رہی تھی۔ حضرت یہ بس ہتھیلی پر لکھنے کی برکت ہے، ورنہ یہ احادیث میرے دل کے اوپر نقش ہو رہی تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اگر تمہارے حافظے میں اتنی برکت ہے اور یہ احادیث تمہیں اس طرح یاد ہو گئی ہیں اس برکت کی وجہ سے، تو جتنی احادیث پڑھی گئی ہیں ان میں سے صرف 10 احادیث صحیح متن کے ساتھ سنا دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 کیا، میں نے راویوں سمیت 127 احادیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حافظے کے اندر ایک برکت تھی۔ تو ایک جید عالم دین کا اس وقت مذاق بنانا جب جوان بیٹے کا صدمہ ان کے دل کے اوپر تازہ ہو اور وہ خود بتا رہے ہوں کہ لوگوں اس وقت میں اندر سے اتنا ٹوٹ چکا ہوں کہ میں ایک چلتی پھرتی لاش ہوں، اس بندے کے ساتھ یہ تمسخر کرنا جس نے ساری زندگی تبلیغ کا کام کیا ہے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں تو تھوڑے وقت میں کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔